पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ दिफाई मुआहदे में तोसी का इशारा दिया है जनाब। तर्जमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मक्का मुआहदा अमन सलामती के हवाले से सिर्फ 3 ममालिक तक तो महदूद नहीं है। खित्ते और उससे बाहर इज्तिमाई जो सलामती है उसको यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। बुहिरा अहमर में तजारती जहाज़ पर हौसियों के हमले की भी मजम्मत इस मौके पर सामने आई। पाकिस्तान बहरी आमदोरफ्त तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मदद करने को तैयार है और तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि हमने देखा कि कितने ज़्यादा हमें चैलेंजेस फेस करना पड़े, लेकिन पाकिस्तान हैज़ बीन ऑलवेज कांस्टेंट फॉर मीडिएशन, पाकिस्तान हैज़ बीन ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस। और ये जो मुआहदा है ये उसी की एक सिलसिले की कड़ी है, बिकॉज इट्स अ डिप्लोमेटिक इज अ प्रोसेस, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। और चूँकि इस सारी सिनेरियो के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि ख़ित्ते में एक नया जो मिलिट्री अलाइंस है ख़ुसूसी तौर पर वो तश्कील दिया जाए, जिसका आगाज़ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की ने कर दिया। पहले खैर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का मुआहदा हुआ और उसके बाद तुर्की भी इसमें शामिल हुआ है। तो फ़ॉरेन ऑफिस के जो तर्जुमान हैं उन्होंने मज़ीद क्या इस बारे में कहा है वो आपको दिखाते हैं। The agreement is geared towards peace and security of not just the three countries, but the region and beyond. And it is in this spirit that the possibility of further countries joining remains open. This is, of course, a matter of diplomatic exchange. I'm not privy to any particular exchange on this matter. But our dialogue and channels of communication with China and United States are open. اور جی ایران کا نیا فوجی ڈاکٹرائن سامنے آ گیا ہے اور وہ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ ایرانی فوج کو دشمن کی سرزمین پر حملوں کی صلاحیت حاصل کرنے کا حکم مل گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر بریگیڈیئر جنرل رضا نقدی کا انٹرویو، انہوں نے یہ کہا کہ ایران کو اس قابل ہونا چاہیے کہ دشمن کے علاقے تک جنگ کو لے جا سکے۔ یہ ایک اہم نوعیت کی خبر ہے، اسے کہا جا سکتا ہے، چونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ امریکہ تک تو ظاہر ہے ایران پہنچ نہیں سکتا تھا، اور اب وہ یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ کسی طرح بھی یہ صلاحیت پیدا کی جائے کہ دشمن ملک جو آپ پہ ڈائریکٹ حملے کر رہا ہے آپ بھی اس پر ڈائریکٹ حملے کر سکیں۔ آپ دیکھیں نا، پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ وہ اس صلاحیت کو حاصل کرے۔ امریکہ کی جانب سے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی کوششوں پر بھی سخت رد عمل کی دھمکی دے دی ہے۔ کہا کہ واشنگٹن نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو دنیا بھر میں جو موجود امریکی فوجی اڈے ہیں وہ قبضے میں لے لیے جائیں گے۔ یعنی کہ ایون ان دس سینیریو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظاہر سی بات ہے، جو نیریٹیوز کا، جو جملوں کا تبادلہ ہے سخت لہجوں کا، وہ ہمیں پھر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ اگین ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ امریکہ ایران سچویشن اتنی زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینس کبھی کبھار ہو جاتی ہے کہ سم ٹائمز یو سی کہ واو دیر از اے گیٹ وے ٹورڈز پیس، ٹھیک ہے، کہ ابھی آپ کے پاس چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں گی، اینڈ سم ٹائمز آپ کو ایسا لگتا ہے وہاں پر ایک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیان دیتے ہیں اور جس پر ایک رد عمل سامنے آتا ہے کہ سچویشن پھر سے ٹینس ہونا شروع ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے اب ایران کی جانب سے جب جواب تو آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ان کی جانب سے آیا، تو اب لیٹس سی، ذرا دیکھتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اب مشرق وسطیٰ کا بدمعاش نہیں رہا۔ یہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاسداران انقلاب ختم، سپاہیوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، بحریہ اور فضائیہ بھی تباہ ہو چکی ہے، ہماری ناکہ بندی آہنی دیوار ثابت ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ جو کہ آپ لوگوں کی اسکرین پہ بھی ویزیبل ہے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ایرانی قیادت بے یقینی کا شکار ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، مہنگائی کی شرح 300% تک جا پہنچی ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے وہ مزید خراب ہوگی، اور امریکی صدر نے ایک بار پھر جو آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے اس کا انہوں نے دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ وی اون اٹ، ہمارے پاس تو پورا اس کا کنٹرول حاصل ہے۔ جب سے یہ جنگ چل رہی ہے مسلسل ایک دوسرے پر بیان بازی ہو رہی ہے، اور چونکہ جیسے ہم بار بار یہ کہتے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ ہے، نیریٹو کی جنگ ہے، تو جہاں میدان جنگ میں جو فوجیں برسر پیکار ہوتی ہیں وہاں پر آج دنیا کو اپنا نیریٹو بتانا اور اپنے نیریٹو پر قائل کرنا وہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا۔ تو امریکی صدر پہلے دن سے، چونکہ یہ جو جنگ شروع کی گئی تھی ان کال فار ایک جنگ تھی اور پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور امریکی صدر پر یہ پورا بار تھا کہ وہ دنیا کو قائل کریں کہ وہ
یہ جنگ میں جانے کے حق بجانب تھے، لیکن ابھی تک وہ ایسا کر نہیں سکے، ابھی تک دنیا ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے اس معاملے پر، لیکن وہ مسلسل اپنی جو بیان بازی ہے اس سے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جنگ بھی جیت چکے ہیں، ایران کو مفلوج کر دیا گیا ہے، ایران کی بحریہ فضائیہ اور انہوں نے بری فوج کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو یہ ساری انہوں نے مزید کیا کہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی بحری گزرگاہ پر امریکی کنٹرول برقرار رکھا جائے گا، وہ مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق صدر ٹرمپ کے پاس ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے متعدد آپشنز موجود ہیں، آنے والے مہینوں میں مزید اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ مسلسل کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم وہ نیا بھی کوئی حملہ کر سکتے ہیں، یہ نیا سرپرائز ایک جیسے دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو معظم آپ نے جو بات کہی ہے وہ تو امریکی صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں خود کیا ہو رہا ہے، وائٹ ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ پریس سیکریٹری کیرولائن لیوٹ عہدے سے مستعفی ہو گئی ہیں اور سوشل میڈیا پر پیغام ہے کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ماں بننے کے بعد وائٹ ہاؤس میں ذمہ داریوں سے انصاف نہیں کر پا رہی اور بچوں کو وقت دینا چاہتی ہوں۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کیرولائن لیوٹ کی خدمات کو سراہا اور انہیں ریپبلکن پارٹی میں اپنی مشیر مقرر کر دیا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق کیرولائن اس ماہ کے آخر تک اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہیں گی۔ اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ریمائنڈ کہ ہمیں یاد ہوگا کہ کیرولائن نے میٹرنٹی لیوز بھی لی تھی اینڈ شی واز بلیسڈ ود اے بیبی۔ تو یہ ایک تسلسل چل رہا تھا جس کے بعد آبویسلی مائٹ بی شی ناؤ ریئلائز کہ اب وہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے مدرہڈ کے ساتھ، اینڈ دین پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں مشیر رکھ لیا ہے۔ اب چلیں جی، یہ تو ہو گئی وائٹ ہاؤس میں تبدیلی کی بات۔ اس سے پہلے ہم نے بات کر لی کہ جی اوور آل سچویشن کیا ہے۔ تو سچویشن تو امریکہ ایران کی ابھی بھی کوئی ٹینس ہے، اور جب بھی ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کام ضرور ہوتا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ فلکچویٹ کر رہی ہیں، مسلسل کر رہی ہیں اور انٹرنیشنلی کر رہی ہیں، اور جس کا دباؤ یا پھر کچھ تھوڑا بہت فائدہ پاکستان کو بھی ہوتا ہے۔ تو حکومت نے ایک دن کے لیے، یعنی ابھی بتا رہا ہوں جتنا تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے، ہم اسے فائدہ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے اسی لیے تھوڑا سا لفظ یوز کر دیا کہ کہیں نہ کہیں نقصان زیادہ ہوتا ہے لیکن فائدہ تھوڑا سا چننا سا جسے کہتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے، اسی لیے 54 پیسے فی لیٹر سستا ہوا ہے، چننا سا فائدہ۔ یس بالکل۔ تو اسی طرح جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 94 پیسے اس میں کمی کی گئی۔ دیکھیں فائدہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، 94 پیسے کمی ہوئی ہے۔ 13 اگست کے لیے یعنی آج کے لیے جاری اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 324 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہے، اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 79 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے جی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہم بعض اوقات اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک گلاس جب ہاف فلڈ ہونا تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ریلیف کی توقع رکھنی ہے، اگر آپ کو پازیٹیو رہنا، آپ یہ دیکھیں کہ آدھا گلاس تو شکر ہے فل ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو اس پیٹرولیم مصنوعات میں تو آپ یہ بھی نہیں دیکھ سکتے کہ آدھا گلاس فل ہے، کیونکہ 54 روپے تو 54 پیسے کہیں نہیں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ بٹ اینی ویز وی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ عالمی مارکیٹ میں کچھ تیل کی قیمتیں اس طرح سے کم ہوں کہ ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کچھ اچھی خبریں بھی پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق اناؤنس کر سکیں۔